کبھی تم نے سوچا ہے اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ سانس لو، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ یہ ہوا جو تمہارے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ مگر افسوس، انسان دیکھتا ہے مگر سوچتا نہیں، کھاتا ہے مگر شکر نہیں کرتا، اور پھر اللہ محبت سے پوچھتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کبھی تم نے سوچا ہے اگر اللہ تم سے یہ پوچھے پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو تم کیا جواب دو گے؟ سانس جو ابھی تم لے رہے ہو، دھڑکن جو بغیر اجازت کے چل رہی ہے، آنکھیں جو دنیا کے رنگ دیکھتی ہیں، دل جو کبھی ٹوٹتا ہے کبھی جڑ جاتا ہے، یہ سب کس کی عطا ہے؟ یہ ہے سورۃ الرحمن، قرآن کا دل، ایک ایسی سورت جو صرف پڑھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے، جس میں اللہ خود اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے۔ نہ فتوے ہیں نہ حکم، صرف محبت، اور ہر آیت کے بعد ایک سوال جو دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ سورۃ الرحمن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ لوگ دو حصوں میں بٹ چکے تھے، کچھ ایمان لائے، کچھ انکار پر اڑ گئے۔ تب یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا، میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے تم پہچانو، شکر کرو اور میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ الرحمن یعنی سب سے زیادہ مہربان، یہ لفظ ہی پوری کائنات کا خلاصہ ہے۔ اللہ خود کو متعارف کرواتا ہے الرحمن یعنی سب پر مہربان۔ یہ اس رب کا نام ہے جو گناہ گاروں کو بھی روزی دیتا ہے، جو بھٹکنے والوں کو بھی راستہ دکھاتا ہے، مگر انسان رحمتوں میں ڈوبا ہوا بھی بھول جاتا ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب اسی کے دیے سے ہے، پھر بھی شکر نہیں کرتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے، علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہ سب سے پہلی نعمت ہے۔ ہدایت، روشنی اور سکون سب اسی میں ہے، لیکن آج کا انسان قرآن کو اپنے دل سے دور کر چکا ہے۔ ہم نے دنیا کے الفاظ یاد رکھے مگر اللہ کا کلام بھول گئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ سوچو، ایک ناپاک مٹی سے اس نے تمہیں عزت دی، شکل دی، عقل دی، احساس دیا، مگر انسان اپنی حقیقت بھول گیا، غرور میں آ کر خالق کو ہی بھلا بیٹھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ علمہ البیان، اس نے انسان کو بات کرنا سکھایا۔ یہ زبان، یہ لہجہ، یہ لفظ، یہ سب اللہ کی عطا ہیں۔ ہم اپنی خوشی، دکھ، محبت اسی زبان سے ظاہر کرتے ہیں، پھر بھی اسی زبان سے شکوہ کرتے ہیں، ناشکر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ ہے الرحمن۔ اسی نے زمین بچھائی، آسمان کو بلند کیا، اسی نے علم دیا، شعور دیا، زبان دی، احساس دیا، اور جب ہم بھول جاتے ہیں تو وہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ یہ صورت صرف تلاوت کے لیے نہیں، یہ ایک مکالمہ ہے رب اور بندے کے درمیان۔ اللہ نعمتیں گنواتا ہے اور پھر خود سوال کرتا ہے، بتاؤ ان میں سے کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ لیکن افسوس، ہم نعمتوں کے عادی ہو گئے ہیں، ہم نے شکر کے احساس کو بھلا دیا۔ سورۃ الرحمن انسان کو یاد دہانی کراتی ہے کہ نعمتیں تمہارا حق نہیں، یہ تم پر اللہ کی رحمت ہے۔
دیکھو اپنے ارد گرد دھرتی جو تمہارے لیے بچھائی گئی، پانی جو بہتا ہے، ہوا جو سانس دیتی ہے، دل جو دھڑکتا ہے، یہ سب کچھ ایک ہی رب کی طرف سے ہے، الرحمن۔ الشمس والقمر بحسبان۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں، دن اور رات بدلتے ہیں، وقت اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے، کبھی سورج وقت سے پہلے نہیں نکلتا، کبھی چاند اپنی حد سے آگے نہیں جاتا، لیکن انسان، اسے بھی وقت ملا مگر وہ اپنے وعدے بھول گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ والنجم والشجر يسجدان۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنے رب کے آگے جھکا ہوا ہے، درخت ہوا میں جھولتے ہیں تو تسبیح کہتے ہیں، ستارے چمکتے ہیں تو رب کی حمد کرتے ہیں، بس انسان ہی ہے جو سیدھا کھڑا ہے اور شکر کے بجائے غرور میں جھکنے سے انکار کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ والسماء رفعها ووضع الميزان۔ اللہ نے آسمان بلند کیا اور انصاف قائم کیا۔ دنیا عدل پر قائم ہے، پہاڑ اپنی جگہ، سمندر اپنی حد میں، سب توازن کے ساتھ، لیکن انسان اپنی زندگی میں انصاف بھول گیا، خواہشیں بڑھ گئیں اور شکر ختم ہو گیا۔ والأرض وضعها للأنام۔ اور زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ یہ زمین کتنی نرم ہے، کتنی مضبوط ہے، ہر رنگ، ہر پھول، ہر ذائقہ سب اسی سے نکلتا ہے، پھر بھی انسان زمین کو گندا کرتا ہے اور شکر ادا نہیں کرتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین میں میوے، کھجوریں، دانے اور خوشبوئیں رکھیں، اللہ نے ذائقے بنائے تاکہ تم لطف لو، رزق دیا تاکہ تم زندہ رہو، لیکن تم نے رزق کو اپنی طاقت سمجھ لیا، شکر کے بجائے فخر آ گیا۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، سمندر کے نیچے وہ خزانے چھپے ہیں جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، ہر لہر اس کی قدرت کی گواہی دیتی ہے، لیکن انسان ان نعمتوں کو اپنی محنت سمجھتا ہے، رب کا کرم نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، زمین پر نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، زمین پر ہر پہاڑ، ہر دریا، ہر ذرے میں اس کی قدرت کی جھلک ہے۔ ہم جب سفر کرتے ہیں تو یہ سب دیکھتے ہیں مگر کبھی غور نہیں کرتے، ہم مصروف ہیں، اتنے مصروف کہ اپنے خالق کو پہچان بھول گئے۔ جو نعمتیں ہمیں راستہ دکھاتی ہیں ہم انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا جیسے مٹی کے برتن بنتے ہیں، یہ ہماری حقیقت ہے، ہم خاک سے اٹھے خاک میں لوٹنے والے ہیں، مگر انسان غرور میں آ کر اپنے خالق کو بھول گیا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود کچھ ہے، یہ غرور ہی اس کا سب سے بڑا زوال ہے۔ اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے، تم کمزور تھے، میں نے تمہیں قوت دی۔ وخلق الجان من مارج من نار۔ اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ کائنات صرف تمہارے لیے نہیں، اللہ نے جنات کو بھی تخلیق کیا، ایک اور مخلوق جو نظر نہیں آتی مگر موجود ہے، یہ بھی اس کی تخلیق ہے، مگر انسان اپنے وجود پر اتنا فخر کرتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے وہ اکیلا نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
वही है जो मशरिक़ और मग़रिब का रब है। दिन निकलता है, रात ढलती है, हर सूरज हर चांद उसके हुक्म से है। और इंसान हर दिन नई उम्मीद के साथ जागता है, लेकिन रब को याद नहीं करता। हम हर दिन उसकी अता से जीते हैं, फिर भी नाशुक्री में डूबे रहते हैं। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने 2 समंदर मिलाए, एक मीठा एक खारा, फिर भी दोनों अपनी हद में हैं। ये कितना बड़ा मौजज़ा है। पानी पानी से मिलता है मगर जायका नहीं बदलता। यही तवाज़ुन रब की कुदरत का निशान है। लेकिन इंसान अपनी हदें पार कर लेता है। जहां अल्लाह ने रोका वहीं कदम रखता है, फिर कहता है जिंदगी बेसुकून है। और जहाज भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। पानी की लहरों पर लकड़ी का तैरना ये अल्लाह का कमाल है। अगर वो इजाजत ना देता तो समंदर किसी को जिंदा ना छोड़ता। हम सफर करते हैं, जिंदगी के समंदरों में भी तैरते हैं, लेकिन भरोसा कश्ती पर करते हैं, खालिक पर नहीं। जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात जो साहिब जलाल व करम है बाकी रहेगी। ये आयत दिल को हिला देने वाली है। हर दौलत, हर रिश्ता, हर सांस सब खत्म हो जाएगा, फिर भी इंसान समझता है कि वो हमेशा जिंदा रहेगा। हम मौत को भूल गए और शुक्र का मफहूम खो बैठे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। हर सांस, हर दुआ, हर रिज्क वही दे रहा है। हम उससे मांगते हैं और वो देता है, बार बार, बिना थके, बिना मांगे। फिर भी इंसान शिकायत करता है, मेरे पास कुछ नहीं। ऐ जिन्नों इंसानों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और जमीन की हदों से निकल सकते हो तो निकल जाओ। तुम नहीं निकल सकते मगर उसके हुक्म से। ये आयत हमें हकीकत दिखाती है। हम उसके निजाम से बाहर नहीं जा सकते। ना दौलत हमें बचा सकती है, ना ताकत, ना इल्म। फिर भी इंसान खुद को आजाद समझता है और खालिक का शुक्र अदा नहीं करता। ये कोई आम धमकी नहीं, ये उस दिन का मंजर है जब रहमत के दरवाजे बंद होंगे और इंसान पुकारेगा, ऐ काश मैं शुक्रगुजार होता। दुनिया में जिस रब की नेमतें हमने झुटलाईं, आज उसके सामने जवाब देना होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जब आसमान फट जाएगा और लाल हो जाएगा जैसे पिघला हुआ तेल, वो मंजर इतना हौलनाक होगा कि पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, दरिया आग बन जाएंगे और इंसान समझेगा अब कोई रास्ता नहीं। लेकिन आज भी हम इसी जमीन पर चलते हैं, खाते हैं, हंसते हैं और समझते हैं कि हिसाब कभी नहीं आएगा। गुनहगार अपने चेहरे से ही पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों और पांवों से पकड़ लिए जाएंगे। कोई जुबान बोलने की जरूरत नहीं होगी, आज़ा खुद बोलेंगे। ये वो लम्हा होगा जब इंसान अपनी नाशुक्री पर पछताएगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। इनकार करने वालों को जहन्नुम की आग में फेंक दिया जाएगा, जहां वो खौलते हुए पानी से धोए जाएंगे। ये अंजाम उन लोगों का है जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को भुला दिया, शुक्र के बजाय गुरूर चुना और नेमतों को अपना हक समझा। काश हम वक्त से पहले समझ जाएं कि शुक्र जन्नत की कुंजी है और नाशुक्री अजाब की राह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और जिसने अपने रब से डर रखा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ये वादा है उस रब का जो सजा से पहले इनाम देता है, जो सजा देने से ज्यादा माफ करने में खुश होता है। जन्नत सिर्फ इबादत का सिला नहीं बल्कि शुक्र का इनाम है। जो हर हाल में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसे हमेशा के लिए सकून देता है। इन जन्नतों में बहते हुए चश्मे हैं, फल करीब हैं, दरख्त झुके हुए हैं। ये कोई ख्वाब नहीं,
یہ حقیقت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں شکر کیا۔ اللہ ان کے لیے ایسا سکون بنائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہاں نہ دکھ ہوگا نہ خوف، مگر آج ہم اسی رب کے دیے پر ناشکری کرتے ہیں۔ کیا تصور کر سکتے ہو رب العالمین تم سے کہے میں تم سے راضی ہوں؟ یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی ہر دولت، ہر عزت، ہر شہرت اس لمحے کے سامنے کچھ نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، وہ ایک نہیں دو جنتیں عطا کرتا ہے، اور ہم ایک شکر ادا نہیں کر پاتے۔ جب تم الحمدللہ کہتے ہو تو وہ صرف لفظ نہیں بلکہ ایک بندے کی طرف سے اپنے خالق کے لیے محبت کا اعلان ہوتا ہے۔ اور جب تم شکر کرتے ہو تو رب کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ وعدہ ہے، ایک ایسا وعدہ جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ ہم بھاگتے رہتے ہیں دن رات خوابوں خواہشوں کے پیچھے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمیں کسی نے دیا ہے۔ ہم کامیابی کا کریڈٹ خود کو دیتے ہیں اور ناکامی کا الزام قسمت کو۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ہر کامیابی، ہر موقع، ہر سانس اللہ کی طرف سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب تم دعا مانگتے ہو اور وہ فوراً قبول نہیں ہوتی تو سمجھو رحمان تمہیں بہتر وقت کے لیے بچا رہا ہے۔ وہ تمہیں انکار نہیں کرتا، بس تمہیں سنبھال کر رکھتا ہے۔ پھر وہ دن آئے گا جب زمین لرزے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دن کوئی طاقت، کوئی غرور باقی نہیں رہے گا، صرف رحمان باقی رہے گا۔ اس دن سب کچھ رک جائے گا، بس ایک صدا گونجے گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن ان بندوں کے لیے جو شکر گزار رہے، جو یاد کرتے رہے، جو ڈرتے نہیں بلکہ محبت کرتے رہے، ان کے لیے دو جنتیں ہیں، جہاں نہ خوف ہے، نہ تھکن، نہ جدائی، جہاں روشنی دل سے نکلتی ہے، جہاں رب خود سلام بھیجتا ہے۔ سلام قولا من رب رحیم۔ سوچو جب رحمان خود تمہیں سلام کہے گا تو کیسا لمحہ ہوگا؟ یہ وہ وقت ہوگا جب ہر آنسو، ہر صبر، ہر تکلیف کا صلہ ملے گا۔ اے انسان، اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ وہ ناراض نہیں ہے، بس تمہیں یاد کرانا چاہتا ہے کہ تمہارا دل جب ٹوٹا وہیں اس نے تمہیں چھوا، جب تم روئے وہیں اس نے تمہیں سنبھالا، جب تم ہار گئے وہیں سے اس نے تمہیں اٹھایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت اب صرف سوال نہیں، رحمت کی دستک ہے۔ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، شکر یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کرو۔ شکر یہ ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ رحمت بنو جیسے وہ تم پر رحمان ہے۔ جب تم کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہو، جب تم کسی کو معاف کرتے ہو، جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو تم خود رحمان کی صفت کو اپناتے ہو، اور یہی اصل بندگی ہے۔ ابتدا رحمت سے، انجام جلال سے، یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔ رحمت کے بغیر زندگی اندھی ہے اور جلال کے بغیر مقصد ادھورا۔ تو جب تم سورۃ الرحمن سنو تو اسے صرف تلاوت نہ سمجھو، یہ رب کا تمہارے دل سے مکالمہ ہے۔ اور جب وہ پوچھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو دل سے کہنا، اے میرے رب، میں تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا، تو ہی میرا رحمان، تو ہی میرا رازق، تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہ صورت صرف پڑھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے، اور جب دل محسوس کرے تو بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ سوچو جب رحمان خود تمہیں سلام کہے گا تو کیسا لمحہ ہوگا؟ یہ وہ وقت ہوگا جب ہر آنسو، ہر صبر، ہر تکلیف کا صلہ ملے گا۔ تو جب تم سورۃ الرحمن سنو تو اسے صرف تلاوت نہ سمجھو، یہ رب کا تمہارے دل سے مکالمہ ہے۔ اور جب وہ پوچھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو دل سے کہنا، اے میرے رب، میں تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا، تو ہی میرا رحمان، تو ہی میرا رازق، تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہ صورت صرف پڑھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے، اور جب دل محسوس کرے تو بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ رحمان، رحمان، رحمان۔